CTD نے اور وفاقی حساس ادارے نے بہت زیادہ محنت کی اس کیس میں. ٹیکنیکل معلومات کی بنیاد پہ 8 جولائی کو 4 ملزمان عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا. ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ اور ہینڈلر سنجیو کمار عرف فوجی یہ ملوث تھا. ملزمان سے جو ہے وہ واردات میں استعمال کرنے والے دونوں پسٹل 9mm اور 30 بور وہ برآمد ہوئے. 125 موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی اور ان کے موبائل فونز بھی برآمد ہوئے جو کہ اس ٹائم پہ انہوں نے یوز کیے. را نے ایک علیحدگی پسند تنظیم اس کو بھی استعمال کیا سہولت کاری کے لیے. اس کے اوپر مزید تفتیش جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں مزید گرفتاریاں بھی کریں گے. CTD کی بڑی کارروائی. کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا. ایڈیشنل IG آزاد خان کے مطابق CTD نے 4 ملزمان کو گرفتار کیا. ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی. ملزمان 18 مئی کو قتل ہونے والے شہری کے قتل میں ملوث تھے. قتل کی منصوبہ بندی سنجے نامی بھارتی ایجنٹ نے کی. را نے واردات کے لیے خطیر رقم خرچ کی. شہری کے قتل پر بھارتی میڈیا نے جشن منایا. ٹارگٹ کلنگ کا ماسٹر مائنڈ سنجے بیرون ملک ملزمان سے رابطے میں رہا. CCTV فوٹیج میں تینوں ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے. شہر قائد میں سرمئی بادل برس پڑے. سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نارتھ کراچی میں ہلکی بارش. گلشن اقبال، ناظم آباد اور دیگر علاقوں میں رمجھم. 27 اگست کو مانسون کا نیا اسپیل بھی انٹری دینے کو تیار. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار. موسلادھار بارش میں طلبہ گھنٹوں سڑکوں پر پھنسے رہے. بارشوں کے دوران ناقص انتظامات کے خلاف JSMU کے طلبہ سراپا احتجاج. طلبہ کا کہنا ہے کہ بارش کے پہلے دن رات 1 سے 2 بجے گھر پہنچے. غفلت کی قیمت مزید جانوں سے ادا نہیں کی جا سکتی. ایمرجنسی میں کیمپس اور ہاسٹل کو پناہ گاہ کے طور پر کھلا رکھا جائے. طلبہ کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے واضح پالیسی مرتب کی جائے. ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ. مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج جاری رکھنے کا انتظام. سیلریز دی جا رہی ہیں PGs اور ہاؤس آفیسرز کو دوسری جگہوں پہ، تو اس سے کم ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم نے اتنی محنت کے بعد، اتنے سارے میٹنگز کے بعد، اتنی محنت کے بعد ہم نے جب بجٹ میں انکریمنٹ کروایا اپنا، تو اس کا امپلیمنٹیشن اب تک کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ KMDC کالج، آبادی شہید کے ایڈمنسٹریشن اور جو یہاں کی KMC کے جو آفیشلز ہیں، فنانس ڈائریکٹر ہیں، میئر کراچی جو ہیں، وہ رسپانسبل ہیں. وہ اس چیزوں کو پراپر لائن اپ کر کے انٹرسٹ کر کے ان سے میٹنگ نہیں کر کے مسئلے حل نہیں کر رہے. تنخواہیں نہ ملنے پر عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز کا احتجاج دوسرے روز میں داخل. ڈاکٹرز کا اسپتال کے ایڈمنسٹریشن بلاک میں سامنے دھرنا، نعرے بازی. ڈاکٹرز کی جانب سے تمام OPDs کا مسلسل بائیکاٹ. OPDs بند ہونے سے مریض رل گئے. اسپتال انتظامیہ کی زبردستی OPDs کھلوانے کی کوشش. احتجاجی ڈاکٹرز کے نمائندوں نے OPDs بند کرا دی. OPDs کھلوانے پر انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی. ڈاکٹرز کا مطالبات پورے نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. کراچی میں بارش تو تھم گئی مگر اثرات چھوڑ گئی. شہر میں بارش کے بعد صورتحال سنگین ہو گئی. کرنگی عوامی کالونی کی سڑک پر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگ گئے. راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا. حکام بالا سے مسئلے کے حل کی اپیل. حالیہ بارشوں سے کس اسکول کو کتنا نقصان پہنچا؟ محکمہ اسکول تعلیم نے رپورٹ طلب کر لی. ختم اسکولوں کو رپورٹ 7 روز میں پیش کرنے کی ہدایت. نقصان کا تخمینہ لگا کر مرمتی کام کا منصوبہ بنایا جائے گا. اسپتال میں جمع بارش کے پانی کی ویڈیو کیوں بنائی؟ خاتون سمیت 3 ملازمین کی شامت آ گئی. اسپتال انتظامیہ نے تینوں ملازمین کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے. 24 گھنٹوں میں وضاحت مانگ لی. تینوں ملازمین نے اسپتال کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی. ملک کا معاشی ہب بارش کے بعد مفلوج ہو گیا. صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں نالوں کی بروقت صفائی ہوتی تو اربوں کا نقصان نہ ہوتا. 17 قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی اور شہر پانی میں گھنٹوں ڈوبا نہ رہتا.
بارشوں سے قبل نالوں کی صفائی کا پلان دیا تھا، اربوں روپے ٹیکس کے باوجود مسائل حل کیوں نہیں ہوئے؟ جاوید بلوانی نے اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ پنکچر بنوائے مگر دھیان سے، کہیں آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ پنکچر بنوانے والے بھی عوام سے فراڈ کرنے لگے۔ ملزم ٹائر چیک کرنے کے دوران چوک میں لگی ہوئی سوئی سے مزید پنکچر کرتے پکڑا گیا۔ شہری سے بہادر آباد میں پنکچر بنانے والے کی 1.5 ہوشیاری بے نقاب کر دی، ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ پولیس ان ایکشن، عوام سے فراڈ کرنے والے ملزم کو دھر لیا۔ گورنر سندھ نے غیر جانبدار کی خلاف ورزی کی۔ گورنر سندھ کو ہٹانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر۔ ہائی کورٹ کے وکیل اور سابق جج نے پٹیشن دائر کی۔ درخواست میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی فوری برطرفی کی استدعا۔ درخواست میں وزیر اعظم گورنر سندھ کو فریق بنایا گیا۔ صوبائی حکومت اب انسداد دہشت گردی سے متعلق وفاقی اختیارات استعمال کرے گی۔ گورنر سندھ نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ گورنر سندھ نے بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت دی۔ ترمیمی بل فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ سرکاری ملازمین اب 55 برس سروس کے بعد ریٹائرمنٹ لے سکیں گے۔ مقررہ مدت سے قبل ریٹائرمنٹ پر پینشن سے کٹوتی ہوگی۔ 55 برس کے دوران ریٹائر ہونے پر 10% پینشن کاٹی جائے گی۔ 56 برس میں 8، 57 میں 6% رقم کی کٹوتی ہوگی۔ 58 اور 59 برس کے دوران 4 سے 2% رقم کٹوتی کی مد میں کاٹی جائے گی۔ نوٹیفکیشن جاری۔ ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے لیے نئے ایس او پی تیار۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر صرف 3 یا 6 ماہ تک لگایا جائے گا۔ ناگزیر حالات میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی میں توسیع کی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کے لیے گریجویشن کی ڈگری اور تجربہ لازم۔ عہدے کے لیے محکمہ کوآپریٹو افسران کو ترجیح دی جائے گی۔ سندھ کابینہ کے 3 وزراء جامعات کے پرو چانسلر مقرر۔ وزیر تعلیم سردار شاہ جنرل جامعات کے پرو چانسلر ہوں گے۔ وزیر آبپاشی جام خان شروع انجینئرنگ جامعات کے پرو چانسلر ہوں گے۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار لاء یونیورسٹی کے پرو چانسلر ہوں گے۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو سندھ میں تقرر و تبادلے۔ منصور احمد لکھن اسسٹنٹ سیکرٹری محکمہ بورڈ آف ریونیو تعینات۔ اسسٹنٹ سیکرٹری محکمہ بورڈ آف ریونیو کا اضافی چارج منیر احمد آرائی سے واپس لیا گیا۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی میں بجلی اور گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ ملیر، کورنگی، اورنگی، لانڈھی، قائد آباد کے علاقے متاثر۔ میمن گوٹ اولڈ سٹی ایریا کے مکین بھی پریشان۔ شہریوں کا شکایات کے باوجود مسائل حل نہ ہونے کا شکوہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں رواں ہفتے تیزی کا رجحان رہا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 3001 پوائنٹ کا زبردست اضافہ۔ انڈیکس 1,49,493 کی بلند ترین سطح پر بند۔ ایک ہفتے میں 224 ارب مالیت کے 3 ارب 95 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا۔ کھیل کے میدان میں بھی پاکستان نے بھارتی تنسازوں کو پچھاڑ ڈالا۔ ایشین باڈی بلڈنگ اینڈ فزیک سپورٹس چیمپئن شپ میں 2 گولڈ میڈل جیت لیے۔ پاکستان کے اعجاز احمد کی ماسٹرز کیٹیگری میں پہلی پوزیشن۔ مقابلے میں ویتنام نے دوسری، ملیشیا نے تیسری، بھارت نے چوتھی، 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ چیمپئن شپ 25 اگست تک تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں جاری رہے گی۔ بارش اور سرد ہواؤں سے موسم سہانا ہوا تو شہریوں نے ساحل سمندر کا رخ کر لیا۔ کوئی اونٹ سواری تو کوئی کار رائیڈنگ میں مصروف۔ ہلکی بارش میں گرما گرم سموسے اور پکوڑے نہ ہوں تو کچھ مزہ نہیں۔ شہریوں نے بارش میں بنس روڈ پر لذیذ کھانوں سے خوب لطف اٹھایا۔